बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ایران پر اسرائیل کے تازہ حملے اور ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا حق رکھنے کے بیان نے اس خطرے کو بڑھا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کشیدگی کا دائرہ مزید پھیلے گا اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی عالمی جنگ چھڑ جانے کا خوف ہے جس کی تباہ کاری کا تصور بھی محال ہے۔ تو رشین وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس خطرے کا بڑی شدت سے اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری کو متنبہ کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران میں فوجی اہداف پہ بمباری کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کی شدت خطرناک حد تک بڑھنے کا خطرہ ہے اور یہ قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ جبکہ خود صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ ہفتے برکس کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں علاقائی طاقتیں اسرائیل اور ایران کے درمیان تناؤ سے مشرق وسطیٰ میں بڑے پیمانے پر جنگ چھڑ جانے کا خطرہ ہے۔ تو پاکستان سمیت سعودی عربیہ، ملیشیا، متحدہ عرب امارات، عراق، عمان اور دیگر متعدد ملکوں نے اسرائیلی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے اسرائیلی حملے کو 1 اکتوبر کے بعد ایرانین میزائلز حملوں کا جواب اور حق دفاع کے تحت جائز ٹھہراتے ہوئے ایران کو متنبہ کیا ہے کہ وہ جوابی کارروائی سے باز رہے ورنہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے۔ تو مشرق وسطیٰ کے اس منظرنامے کی ہولناکی کسی دلیل اور حجت کی تو محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اسرائیل نے یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلا دی ہے۔ فلسطینی اور اسرائیلی قیادت کو چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں داخل ہو کے ایران کی سالمیت اور خود مختاری کو روند کر ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے جانشین اسحاق سنوار کو بھی حملہ کر کے شہید کیا گیا۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ان کے جانشین قاسم صفی الدین کو شہید کیا گیا۔ اسرائیل 2 ایرانی جنرلز کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ انہیں شام میں ایران کے سفارت خانے پہ حملہ کر کے شہید کیا گیا۔ ایرانین صدر ابراہیم رئیسی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہوئے، اس میں بھی اسرائیل کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ پھر اسرائیل غزہ کی پٹی سمیت پورے فلسطین کو لاشوں، کھنڈروں اور انسانی تذلیل کے مناظر کا گہوارہ بنا چکا ہے۔ فلسطینی بچے ادویات کے بغیر تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ادویات کی فراہمی روک دی ہے اور اسپتالوں کو اسرائیلی فوج کی طرف سے علاج کے لیے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ تو مردوں کو سرد موسم میں گھنٹوں نیم برہنہ حالت میں میدان میں کھڑا رکھا جاتا ہے۔ کمال عدوان ہسپتال اور ملحقہ علاقوں پر حملے جاری ہیں اور اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کا 8 سالہ بیٹا ابراہیم شہید ہو گیا، جس کی میت اور جنازے کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور دہشت گرد صہیونی ریاست 1 سال سے زائد عرصے سے غزہ میں جو ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے اس کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد ان اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے جو بار بار ذرائع ابلاغ کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے ایک اخبار کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 2 لاکھ شہادتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار 42,000 ہیں۔ پھر لیبنان اور یمن بمباری کی زد میں ہے، جبکہ شام بھی محفوظ نہیں اور ایران پر بھی حملہ ہو چکا ہے۔ تو یہ اسرائیلی جارحیت نے پوری دنیا کو خوفناک عالمی جنگ کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، کیونکہ پہلے فقط تخریبی کارروائیاں اور ہوائی حملوں تک محدود تھے۔ تو اب اسرائیل نے زمینی حملے شروع کر رکھے ہیں۔ اسرائیلی افواج ٹینکوں کے ساتھ لیبنان پہ حملہ آور ہو چکی ہیں، لیبنان کے سرحدی علاقوں پر اپنی فوجی چھاؤنیاں قائم کر رہے ہیں۔ حالات کچھ اس طرح سے بن رہے ہیں کہ جنگ سے متاثرہ لبنانی شہری پناہ لینے کے لیے شام کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، جبکہ سرمایہ اور اسلحہ کی فراہمی اور سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کے استعمال سمیت ہر طریقے سے امریکہ اور مغرب اسرائیل کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ بربریت اور انسانیت سوزی کے موجودہ منظرنامے میں عالمی عدالت انصاف کی اسرائیلی جارحیت روکنے کے فیصلے، مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی اپیلز، سیکرٹری جنرل کی کاوشیں اور عالمی آبادی کے بڑے حصے کا احتجاج بے سود ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس صورتحال کے لیے امریکہ اور برطانیہ سمیت وہ تمام مغربی ممالک پوری طرح ذمہ دار ہیں جو ناجائز صہیونی ریاست کو ہر قسم کی امداد مہیا کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک کے حکمرانوں کی طرف سے بھی صرف کھوکھلے مذمتی بیانات جاری ہو رہے ہیں، بلکہ جو کردار مسلمان امہ کر رہا ہے اس پہ سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے اور کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس وقت کہاں ہے OIC اور کہاں ہے عرب لیگ؟ سب خاموش ہیں۔ یہ خاموشی آج سے نہیں، گزشتہ 70 سال سے ہے۔
ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے جو فلسطین، عراق اور ایران میں، شام، لبنان میں کامیاب تخریبی کارروائیاں کر کے مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کو للکارتا ہے۔ مسلمان ممالک ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اور ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ محفوظ ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اسے کسی مسئلے میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عربوں کی اس پالیسی کے سبب اسرائیل کو شے مل رہی ہے، اور وہ اپنے مذموم منصوبوں یا عزائم کی تکمیل کے لیے ایک کے بعد ایک ماہ ملک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ عمل پیرا ہے، اور اس منصوبے کا سب سے بڑا مقصد اسرائیلی یہودی ریاست کو استحکام اور دوام بخشنا اور تمام مسلمان ممالک کو اپنے زیر نگیں بنانا ہے، بلکہ ان کے وجود کو ہی سرے سے مٹانا ہے۔ اور دوسری جانب ایسا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ تو بے اثر ہو چکی ہے، عالمی قوتیں بے حس نظر آ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی طرف سے اپنی قراردادوں پہ عمل نہ ہونے کے بعد اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا، مگر اسرائیلی اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے، بلکہ امریکہ تو اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح اسرائیل کی طرف سے حماس، فلسطین اور کچھ ایرانی لیڈرز کو نشانہ بنایا گیا، کیا امہ کی لیڈرشپ اسرائیل سے خوفزدہ ہوگی کہ ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ اسرائیل کے خلاف اٹھیں یا نہ اٹھیں، کوئی بھی ملک اس کی دست راست سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی باری کا خاموشی سے انتظار کرنے کی بجائے کوئی عملیت پسندی کی طرف آئے، اس سے اسرائیل کو نکیل ڈال کر اس کی بربریت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ امریکہ جیسی بعض بڑی طاقتیں بھی خطے میں امن نہیں چاہتی ہیں۔ وہ خود حالات کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں، یہاں تک کہ صورتحال سے فائدہ اٹھا کے اپنے مذموم مقاصد پورے کر سکیں۔ بظاہر یہ کارروائی فلسطین اور لیبنان کے خلاف ہے، مگر اس سے شام اور عراق بھی متاثر ہوئے ہیں۔ تو اب ایران کو بالکل اسی طرح گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسا عراق کے صدام حسین کو ٹریپ کیا گیا تھا۔ تو اس بات میں اب کسی کو ذرا برابر شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ اسرائیل کے سامنے 3 اسلامی ممالک ایران، ترکی اور پاکستان نشانے پہ ہیں، کیونکہ وہ یہ ممالک ہیں جن کے باقاعدہ فوج ہے، جبکہ دیگر اسلامی ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل ان تینوں ممالک کو نشانہ بنا کے عالم اسلام کی عسکری اور دفاعی قوت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی لیبنان کے خلاف زمینی کارروائی دراصل ایران کو شے دینا ہے کہ وہ ہوائی اور میزائل حملوں کی بجائے براہ راست اس جنگ میں کود جائے۔ ابھی تو ایران صبر کا دامن تھامے ہوئے ہے، لیکن اسرائیل کو بھرپور شاید جواب دے رہا ہے۔ یہ ان کی قیادت کہہ رہی ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اس کے میزائل حملے اسرائیل میں تباہی پھیلا رہے ہیں، یہ بھی ان کی قیادت کہہ رہی ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ یہ جنگ ایران تک پہنچ کر عالمی جنگ کی شکل تو اختیار کر سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ ساتھ یہ جنگ پاکستان کے بھی دروازے پہ دستخط دے رہی ہے، اس لیے پاکستان کو فوری طور پہ تو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جن کے ذریعے وہ اندرونی خلفشار اور معاشی مسائل سے نکل سکے، کیونکہ کوئی مضبوط پاکستان ہی اس ساری صورتحال میں بہتر انداز سے نبردآزما ہو سکتا ہے، جبکہ دنیا بھر کے امن دوست دانشوروں کو سر جوڑ کر یہ جائزہ لینا ہے کہ موجودہ اقوام متحدہ کی ناکامی کی صورت میں وہ کیا تدابیر بروئے کار لائی جا سکتی ہیں۔ اس چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔